الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ عظیم سعادت ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ صاحبان معرفت، سخن فہم، سخن شناس، علم دوست اور معرفت دوست احباب کی زیارت اور قربت اور آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا ہے۔ اب تک آپ نے مسلسل عالم باعمل حضرت علامہ شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے استفادہ کیا۔ میں ایک ناچیز طالب علم، ایک مبتدی طالب علم جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے چند ایک ٹوٹے پھوٹے کلمات کے، وہ بھی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت سے متعلق کہ جن سے متعلق لب کشائی کرنا مجھ جیسے جاہل انسان کے لیے بہرحال بے ادبی ہے، جسارت ہے۔ بین ہمہ حضرت کے فیض و کرم سے امید رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ مولا متقیان کے وسیلے سے، آپ کی مدد سے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات عرض کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو معرفت امیر المومنین میں چند گام اور چند قدم مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بارگاہ امیر المومنین میں سیدہ زہرا کی خدمت میں ہدیہ صلوات پیش کر دیجیے۔ تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ اسلام میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جس شخصیت نے ذہن بشر کو
عقل بشر کو، روح بشر کو اور فکر بشر کو سب سے زیادہ اپنی طرف مشغول اور مصروف رکھا۔ انسانوں میں سے کسی ایک انسان سے متعلق اتنا نہیں سوچا گیا، اتنا نہیں لکھا گیا، اتنی گفتگو کسی ایک انسان سے متعلق نہیں کی گئی جتنی گفتگو امام الموحدین، امام العارفین، رہبر انسانیت، بشریت کے مشکل کشا علی امیر المومنین سے متعلق کی گئی۔ لیکن جتنا لکھا گیا آپ سے متعلق، جتنی فکر کی گئی، جتنا علی سے متعلق سوچا گیا، جتنا علی سے متعلق بیان کیا گیا، وہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس کا جو ان لکھا اور ان کہا رہ گیا۔ پیغمبر اسلام امام الانبیاء ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، محبوب خدا ہیں۔ پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں بعثت سے پہلے 40 سال، اعلان بعثت کے بعد کے 23 سال، ان 63 سالوں میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا ادا نہیں کیا کہ جو وحی الہی اور مشیت پروردگار سے ہٹ کر ہو۔ آپ کا ایک ایک لفظ وحی الہی کے سانچے میں ڈھلا ہوتا تھا۔ اگر رسول حقیقت سے ہٹ کے ایک لفظ کہہ دیں، یا پیغمبر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی گفتگو کے دوران کسی بات میں، کسی جملے میں مبالغہ آرائی سے کام لے لیں، ایک بات کو جیسے ہم بڑھا دیتے ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، فرہنگ ہے، ہم اگر چاند پر نہ جا سکیں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے رکشوں کے پیچھے چاند گاڑی لکھ دیتے ہیں، گویا ہم چاند پہ سفر کر رہے ہیں، یا کم سے کم نیچے آئیں گے تو اس کے پیچھے F-16 لکھ دیں گے، جو ہماری مزاجوں میں مبالغہ ہے۔ رسول اسلام منزہ ہے، مبرہ ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ مبالغہ ایک قسم کا جھوٹ ہے، اور مبالغہ خلاف عصمت ہے۔ یعنی اگر پیغمبر زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی کسی گفتگو میں مبالغہ آرائی سے کام لیں، اس کا مطلب آپ معصوم نہیں ہیں، اور اگر آپ معصوم نہیں اس کا مطلب آپ نبی نہیں ہیں۔ صرف عصمت کی نفی نہیں ہوگی، نبوت کی نفی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب جو رسول فرماتے ہیں، آپ کا ایک ایک لفظ وحی الہی کے مطابق ہے، مشیت پروردگار کے مطابق ہے، حکم پروردگار کے مطابق ہے، ذرہ برابر اضافہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ اب سنیں وہ جملہ جو آپ نے اب تک ہزاروں مرتبہ سنا۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، یہ چھوٹی بات ہے، اور تمام پانی، کتنا پانی ہے؟ جس ملتان میں آپ تشریف فرمائے ہیں، یہ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبے کا ایک شہر ہے، اور اسی صوبے میں سے بڑے شہر بھی موجود ہیں۔ ان 4 صوبوں کو ملائیں تو آپ کا ملک بنتا ہے۔ یہ ملک ایک چھوٹے خشکی کے ٹکڑے میں واقع ہے، ایک ہے بر اعظم، ایک ہے بر صغیر، یعنی خشکی کا چھوٹا ٹکڑا جس میں پاک و ہند اور یہ خطہ موجود ہے۔
اس کے علاوہ خشکی کے 7 بڑے ٹکڑے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں بر اعظم. یہ 7 بڑے حصے خشکی کے مل کر یہ زمین کا 4تھا حصہ ہے. باقی زمین کے 3 حصوں پر یعنی 75% پر پانی ہے. اور رسول فرما خدا بھی علی ہے، علی نام خدا ہے، اور اپنے اس محبوب بندے کا نام بھی اللہ نے علی رکھا ہے. علی یعنی بلندی، ایسی بلندی جس تک رسائی ممکن نہ ہو. یہ خود علی ابن ابی طالب کی اپنی تعبیر ہے. تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا مشہور اور معروف خطبہ شقشقیہ ہے، جس کے شروع میں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمْ أَنَا مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا. اللہ کی قسم عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ نے خلافت کی قمیض کو زبردستی زیب تن کیا، ترحالی کہ وہ خود اس بات کو جانتا ہے کہ میرا مقام اس خلافت میں وہ ہے جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے. اور اگلا جملہ اپنے تعارف میں کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ ینحدر عن السیل. جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی شرف ہیں، جتنی انسانی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، ان سب کا سرچشمہ میری ذات ہے. مجھ سے درخشش کر کے، مجھ سے پھوٹ کے کائنات تک پہنچ رہے ہیں یہ سارے فضائل. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. اور کسی کی معرفت کا طائر فکر، خود علی کہہ رہے ہیں، خود سنائی نہیں ہے، خود شناسائی ہے، کسی کی معرفت کا طائر فکر کبھی مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا. علی بلند ہے. کتنے بلند ہیں؟ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان قامت مرتضوی کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتا. اگر دنیا کے سارے فلسفی، سارے دانشور، علماء، مجتہدین، مفتی، محققین، اہل معرفت، اہل عرفان سب جمع ہو جائیں اور قامت مرتضوی کی بلندی کا ادراک کرنا چاہیں کہ علی کتنے بلند ہیں، جب سر اوپر اٹھائیں گے ان کی ٹوپیاں، ان کے عمامے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے، کبھی بھی علی کی بلندی کا ادراک نہیں کر سکتے. علی کا شرف. آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم علی کی شخصیت سے متعلق گفتگو کریں؟ بہتر نہیں تھا کہ پچھلے 15 ایام میں قرآن حکیم سے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو ہم آگے بڑھا لیتے اور ایک ہی بات آگے چلتی رہتی؟ قرآن سے ہٹ کر اب امیر المومنین سے متعلق گفتگو نہ. ایسا نہیں کہ یہ 2 الگ کام ہیں، 2 الگ موضوع ہیں، 2 الگ باتیں نہ. وہی موضوع جسے حضرت علامہ نے شروع کیا اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. وہ قرآن صامت کی تفسیر بیان کر رہے تھے اور قرآن صامت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ہم قرآن ناطق کی تفسیر کریں گے. بس موضوع میں دوئیت نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، غیریت نہیں ہے. کیوں ماہ رمضان میں قرآن صامت یا قرآن ناطق کی گفتگو کی جائے؟
اس لیے کہ اس مبارک مہینے کا بنیادی ترین موضوع یہی ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزہ ماہ مبارک رمضان کا ذیلی موضوع ہے، ضمنی موضوع ہے، فرعی موضوع ہے۔ نہ تو ماہ مبارک رمضان کا تعارف روزہ ہے، نہ براہ راست روزے سے متعلق گفتگو کرنا یہ ماہ رمضان کا ایک مناسب موضوع قرار دیا جا سکتا ہے، نہیں۔ دیکھیے کیا فرمایا پروردگار نے، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنین، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پچھلوں کے لیے لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بس روزہ مقصد نہیں ہے، روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ انسان متقی بن جائے، اس میں تقوی آ جائے۔ تقوی بھی مقصد نہیں ہے، تقوی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم شاگرد پروردگار بن جاؤ۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، متقی بنو تاکہ تم اللہ کے شاگرد بن جاؤ، تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ بنیادی طور پر ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ، روزوں کا فلسفہ، روزے اس لیے تاکہ انسان متقی ہو جائے، اور تقوی اس لیے تاکہ انسان کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ بس آج ابتدائی اور تمہیدی گفتگو، صرف چند باتیں۔ کل سے ہم امیر المومنین کی سیرت کو بالترتیب بیان کریں گے، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک، حضرت کی سیرت کے ناگفتہ پہلو جو عام طور پر مجالس میں بیان نہیں کیے جاتے، محافل میں بیان نہیں کیے جاتے۔ امیر المومنین کی شخصیت کو ہم دو طرح سے بیان کریں گے۔ جس طرح سے قرآن صامت کی تفسیر دو طرح سے بیان کی جاتی ہے، ایک تفسیر ترتیبی، ایک تفسیر موضوعی۔ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جیسے معروف اس عصر میں ایک بہترین تفسیر لکھی استاد آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ کیا نام ہے اس تفسیر کا؟ تسنیم، تے، سین، نون، یہ اور میم، لکھ لیجئے شاید امتحان میں آ جائے۔ تسنیم، یہ قرآن کی تفسیر ترتیبی ہے۔ الحمد سے شروع کیا انہوں نے، آگے جا رہے ہیں، اب آخری مراحل میں پہنچ چکی یہ تفسیر۔ انہوں نے ہی قرآن کی ایک اور تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر موضوعی ہے، اس کی بھی ابھی تک 18 جلدیں آ چکی ہیں، جیسے توحید در قرآن، نبوت در قرآن، معاد در قرآن، ولایت در قرآن۔ مختلف موضوعات قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک اس موضوع پہ جو کچھ بیان کیا گیا انہوں نے اس کو ذکر کیا، یہ تفسیر موضوعی ہے۔ ہم ان 15 دنوں میں مولا متقیان کی سیرت کو دونوں زاویوں سے بیان کریں گے۔ پہلے مرحلے میں اپنے عزیزوں کے لیے، جوانوں کے لیے حضرت کی سیرت کو ترتیب سے بیان کریں گے، ولادت سے شہادت تک۔ کوشش کریں گے کہ 5-7 دنوں میں یہ خلاصہ ہو جائے، اور اس کے بعد حضرت کی شخصیت کے عجائبات، آپ کی شخصیت کے عرفانی پہلو، آپ کی شخصیت کے متعدد شعبے، ابعاد، آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کا حلم، آپ کا برداشت، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ، مخالفین،
حزب اختلاف کے ساتھ آپ کے معاملات، ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کیوں یہ موضوع اختیار کیا گیا؟ موضوع وہی ایک ہے جیسا میں نے عرض کیا، قرآن صامت چا قرآن ناطق ماہ رمضان میں کیوں بیان کیا جائے؟ موضوع اصلی یہی ہے۔ میں نے عرض کیا روزہ فرعی موضوع ہے، ذیلی موضوع ہے۔ انسان تمام موجودات میں سے، حیوانات ہیں، ملائک ہیں، باقی تمام موجودات، نباتات، جمادات، ان میں سے انسان واحد مخلوق ہے جو کمال پذیر ہے، کمال پذیر۔ فرشتے کمال یافتہ ہیں، جبرائیل پہلے دن سے باکمال پیدا ہوئے، رکھنا تھا پہلے دن رکھ دیا۔ جبرائیل باکمال ہے۔ کوئی بھی انسان کمال یافتہ پیدا نہیں ہوا، ہر انسان کمال پذیر ہے، باکمال بننے کے لیے خلق ہوا۔ اگر میں آپ سے گزارش کروں، آپ بھی شریک ہوں، ساتھ دیجیے، روزے میں ایک انسان زیادہ مدد چاہیے ہوتی ہے، اگرچہ روزہ خود مدد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر سے یعنی روزے سے، صلاۃ یعنی نماز سے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا روزہ اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم براہ راست روزے سے مدد طلب کر سکیں، تو روزے میں ہم آپ سے بھی تھوڑی سی مدد لیتے ہیں۔ ویسے عام دنوں میں خطیب پڑھنے والا، بیان کرنے والا پانی کا سہارا لے لیتا ہے، تو اس میں گاہے گاہے ضرورت پیش آتی کہ آپ۔ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ ملتان کے اہل فکر، اہل دانش، بامعرفت دوستوں کی نگاہ میں اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا، یہ آج تمہیدی منزل ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ باقی دنوں میں آپ کو ذرا سا بھی خستگی کا، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے خلق کیا؟ کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے خلق کیا؟ یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خلق کیا؟ اللہ نے انسان کو نہ دنیا کے لیے خلق کیا ہے، نہ آخرت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرب کیا ہے میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ ملتان میں باقی درختوں کی نسبت آموں کے درخت زیادہ ہیں، اور ملتان کی جو وجہ شہرت ہے، یہ اولیاء کا شہر ہے، گرم گردہ گدا گورستان، یہ بھی تشخص ہے، لیکن ایک بڑی پہچان ملتان کی اس کے میٹھے میٹھے آم ہیں، جن کے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آم کا درخت آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں، کھیت میں یا باغ میں لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ آم کھانے کے لیے، اس پھل کے لیے۔ جب یہ درخت لگ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو آپ اگر گھر میں یہ درخت لگا یا کھیت میں، تو آپ اپنے بچی کو اسی کے ساتھ رسی وغیرہ باندھ کے جھولا بنا دیتے ہیں، اور وہ جھولے سے استفادہ کرتا ہے۔ یا آپ خود اس کے نیچے چارپائی بچھا لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ کیا یہ درخت آپ نے
اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیے لگایا تھا یا اپنے بچوں کا جھولا لگانے کے لیے؟ نہیں، نہ سائے کے لیے آم کا درخت اگایا سی لٹکا کے جھولا بنانے کے لیے، آپ نے یہ درخت پھل کے حصول کے لیے لگایا۔ لیکن اب جب کہ درخت لگ چکا ہے، تیار ہے، تو آپ سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، کسی نے منع نہیں کیا، آپ اس کے ساتھ جھولا بھی لگا سکتے ہیں۔ بعین ہی انسان کی تخلیق کا مقصد نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ انسان کو پروردگار نے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے، خود کے لیے، اپنے قرب کے لیے، کمال کے لیے، اسے باکمال بنانے کے لیے۔ اور جب انسان باکمال بنتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، لیکن نہ دنیا کے لیے خلق کیا نہ آخرت کے لیے۔ قرب پروردگار کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی یہ میرے دوست قریب تار ہیں، مثلا ہم کافی قریب ہیں، اگرچہ آپ سب فاصلے پہ بیٹھے ہیں لیکن سبھی قریب ہیں انشاءاللہ۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے اور قریب ہو جاؤں، تو میں اپنی کرسی اٹھا کے ان کی کرسی سے اور قریب چلا جاؤں گا، یا یہ تھوڑا اور آگے آ جائیں گے۔ لیکن انسان کو حق تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے خلق فرمایا، وہاں تو نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے، نہ وقت ہے نہ جگہ ہے، تو پھر قرب پروردگار سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا۔ دیکھیے، آج کل کرونا کے باعث، کرونا کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، کرونا عذاب نہیں ہے، کرونا آزمائش ہے۔ عذاب اور آزمائش میں بہت بڑا فرق ہے اور بہت لطیف فرق ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو قوموں کو ویران کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، مٹ جاتی ہے، صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن امتحان اور آزمائش کے بعد قومیں اور زیادہ نکھر جاتی ہیں، ان کی صلاحیتوں میں نکھار آ جاتا ہے۔ اس کو عذاب کی دید سے مت دیکھیے گا۔ انسانوں نے اس کائنات کو اتنا آلودہ کر دیا، جس جگہ رہ رہے تھے اتنا خراب کیا، اس کے پانیوں کو، اس کی فضاؤں کو، اپنے اطراف کو، اپنے محیط کو، کہ اب پروردگار نے ضروری سمجھا اس کو ریپیئر کرنے کے لیے، اس کو اپنی جگہ پر لانے کے لیے اس آزمائش میں انسانوں کو گرفتار کرے، تاکہ کائنات پھر سے تر و تازہ ہو جائے، اس کی فضائیں، اس کی ہوائیں، اس کے پانی، یہ درخت، پودے، یہ سب چیزیں، یہ نیچر جس کو مسخ کیا گیا پھر سے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے۔ خود اس کرونا میں اب اسکول نہیں جا سکتے، کالج نہیں جا سکتے، یونیورسٹی نہیں جا سکتے، لہٰذا کیا آپ اپنی پڑھائی چھوڑ دیں گے؟ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جوان ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ مثلا استاد ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، فرض کیجئے استاد جاپان میں ہے، آپ پاکستان میں، آپ کتابت یا کوئی کورس اس قسم کا کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، فرض کیجئے کتابت۔ اب وہ وہاں پہ ہیں، آپ یہاں پہ، اور جس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام ایسے کریں یا یہ تحریر ایسے لکھیں، تو آپ کوشش کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کے جیسا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بھی کام جو استاد آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر والے، دوست، اب ماشاءاللہ استاد کے بہت قریب جا رہے ہیں، آپ تو وہیں بیٹھے ہیں پاکستان میں،
آپ کے استاد دوسرے ملک میں بیٹھے، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا ہے آپ قریب جا رہے ہیں؟ آپ کافی قریب ہو گئے، یعنی اس وصف میں، اس خوبی میں اب آپ اور آپ کے استاد کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہے، قربت بڑھ رہی ہے، آپ قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ سے قرب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فضیلتیں اور کمالات انسان کی روح میں بڑھنا شروع ہو جائیں، الہی اخلاق، حلم، جود، سخاوت، شجاعت، صبر، جیسے جیسے یہ صفات بڑھتی ہیں یعنی یہ انسان خدا سے قریب تر ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے خدا سے قریب ہو رہا ہے یعنی یہ باکمال بن رہا ہے۔ اور انسان کا فلسفہ تخلیق حصول کمال ہے، ہم میں سے کوئی بھی کمال یافتہ نہیں ہے، ہم سب کمال پذیر ہیں، ہم نے کمال تک پہنچنا ہے دھیرے دھیرے، تدریجاً، زینہ بزینہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اب قرآن صامت اور قرآن ناطق کی گفتگو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہر دو اس کمال پذیر انسان کو کمال یافتہ بناتے ہیں، دونوں ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنانے کے لیے آئے۔ درحقیقت یہ کہنا دونوں، یہ میری تعبیر کی کوتاہی ہے، یہ دونوں ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ فرق کیا ہے قرآن صامت میں اور قرآن ناطق میں؟ ہر دو کی حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، نسخے دو ہیں، ایک نسخے انفسی اور انسانی، اور ایک نسخے کتبی اور کتابی، یہ رحم پروردگار ہے، یہ کرم الہی ہے، یہ حق تعالی کی رحمانیت ہے کہ ایک ہی نعمت کو، ایک ہی نور کو، ایک ہی حقیقت کو اللہ نے دو انداز سے پیش کیا انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ نے نصاب کمال انسانی کو لکھ کے بھیجا قرآن کی شکل میں، ایک مرتبہ اللہ نے نصاب کمال انسانی کو انہی کے درمیان، انہی کی شکل میں، انسانی پیکر میں، علی کی صورت میں بھیجا ہے۔ فرق نہیں ہے، ان دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں، دوئیت، اثنینیت، غیریت نہیں ہے، وحدت ہی وحدت ہے۔ ان دنوں میں میں نے ارادہ کیا کہ ہر روز ایک کتاب کا تعارف پیش کروں گا جو امیر المومنین سے متعلق لکھی گئی، ایک خوبصورت کتاب، میں کوشش کروں گا مجھے یاد رہا میں کل آپ کو دکھاؤں، علی فی القرآن۔ اسی قسم میں چند باتیں کروں گا، اب چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ صرف 12 منٹ رہتے ہیں، پہلا دن ہے، پہلی نشست ہے، میں افکار تھوڑے سے پراگندہ ہیں، ان کو اب جمع کرتے ہیں، بات سمیٹ لیتے ہیں۔ میں اور آپ جب دنیا میں آئے ہم کمال پذیر ہیں۔ ایک اور لفظ میں نے ملتان میں کئی مرتبہ استعمال کیا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، ابھی ہمیں مجازن انسان کہا جاتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، سوال یہ کہ یہ مجازی انسان کیا کرے کہ حقیقی انسان بن جائے، مجاز سے حقیقت کا سفر طے کرے، کمال یافتہ سے
کمال پذیر سے کمال یافتہ بن جائے، تو یہ مجاز سے حقیقت کا سفر طے ہوتا ہے علم اور معرفت کے ذریعے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے امام الانبیاء سے جو دعا امت کو تعلیم دلوائی وہ کیا ہے؟ باقی انبیاء کی دعائیں دیکھیں، لیکن اللہ نے پیغمبر کی زبان سے کہلوائی، راز و نیاز ہے خود خدا سے پیغمبر سے کہہ دے، لیکن نہ قرآن میں رکھوایا، فَقُرْ رَبِّ زِدْنِی علم۔ اگر کوئی دوست اس آیت کا ترجمہ پیش کر دیں تو کل ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہم لے کے آئیں گے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے ہرگز ترجمہ نہ کرواتا۔ عام یہی مسجدوں میں یہی لکھا جاتا ہے، کورس اور نصاب کی کتابوں میں یہی ترجمہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ کوئی اور دوست ہمت کریں، جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ بہترین دلیل ہے یہ آیت۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے ترجمہ کیا گیا، یعنی آپ کی غلطی نہیں ہے، قرآن کے جو ترجمے عام طور پہ اردو زبان میں لکھے گئے ان میں ایسے ہی ہے، لیکن آئیے ہم ایک ایک لفظ کا خود معنی کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، رب، اصل میں تھا ربی، میرے رب، کثرت استعمال سے رب ہو گیا، میرے رب۔ زدنی، زد فعل امر، تو زیادہ کر، نی مجھے، نون متکلم، نون وقایا یا یائے متکلم، زدنی مجھے زیادہ کر، علم، علم۔ اب میں ایک ایک لفظ کا معنی کر رہا ہوں، اب آپ جوڑ کے سنا دیجئے۔ قل، کہہ دیجئے، رب، میرے رب، زدنی، مجھے زیادہ کر، علم، علم۔ اب ملائیے اس کو، اس معنی میں اور اس معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، خدا کیا فرما رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ اے میرے رب مجھے زیادہ کر، نہ علم زیادہ کر۔ غور فرمایا آپ نے؟ اے میرے رب، اے میں نہیں کہتا، یا نہیں، میرے رب مجھے زیادہ فرما علم میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت علم ہے، یہ علم ہے جو انسان کو اس کی انسانیت میں زیادہ کرتا ہے، کمال پذیر سے کمال یافتہ بناتا ہے۔ اب بات پہنچی، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیسے بن سکتا ہے کوئی انسان؟ قرآن فرما رہا ہے علم اور معرفت کے ذریعے سے۔ اور علم اور معرفت، آخر کیا ضرورت ہے اس انسان کو قرآن کی؟ اللہ نے کسی بھی مقصد کے لیے ہم پر روزے فرض نہیں کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا، جیسے آج کل راشن کا مسئلہ ہے، مشکلات ہیں، خدا کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، صرف ایک مقصد کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے تاکہ ہم انسان بنیں۔ کیسے انسان بنیں گے؟
ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ کیسے انسان بن سکتے ہیں؟ علم اور معرفت کے ذریعے سے۔ اور علم اور معرفت کا سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا مجموعہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، ہر علم، ہر معرفت اس کے اندر یکجا ہے، جمع ہے، اور کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فی ولا عیب فی، یہ کامل ترین مجموعہ، خزینہ، گنجینہ، ماخذ، مصدر قرآن ہے۔ ساری باتوں کو ملائیے اور نتیجہ لیجیے۔ اس وقت تک ہم انسان نہیں بن سکتے جب تک قرآن کے سامنے آ کر اپنے زانوں طے کر کے قرآن کی شاگردی اختیار نہ کریں اور قرآن کو اپنا معلم، مرشد اور استاد نہ مان لیں۔ لیکن قرآن فہمی تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور تقویٰ روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ماہ رمضان کے یہ روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب متقی بنو گے تو اب تمہیں صلاحیت آ جائے گی کہ تم قرآن سے قریب ہو جاؤ اور کمال کا یہ سفر شروع ہو جائے۔ انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے اللہ نے ایک قرآن صامت اتارا ہے، ایک قرآن ناطق اتارا ہے۔ علی سے متعلق گفتگو کرنا ہماری مجبوری ہے۔ علی کی معرفت انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی علی کا ذکر کرے تو علی کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی علی کا ذکر نہ کرے تو کیا ہو جائے؟ کوئی علی کے لیے نعرے لگائے تو علی کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی علی کے نعرے نہ لگائے کیا کمی ہو جائے گی؟ علی بے نیاز ہے، علی ان باتوں سے بہت بالادر ہے۔ علی کو کسی انسان کی واہ واہ کی، مدح سرائی کی، تعریف بیان کرنے کی، ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، سب انسان علی کی محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے؟ تاکہ حق تعالیٰ کا یہ عظیم ترین شاہکار، عارف یزدان، محبوب خدا، وہ انسان جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ کتب میں نے یہ روایت دیکھی۔ دیکھیں، آج میں بڑی مشکل سے خود کو روک رہا ہوں کیونکہ وقت محدود ہے، کل سے انشاءاللہ بالترتیب بات آگے بڑھائیں گے۔ علی محبوب خدا ہے، وہ انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ امام نسائی نے اور دیگر بڑی بڑی شخصیات نے اس حدیث کو بیان کیا۔ انس ابن مالک نے روایت کیا، اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں، ظاہر ہے اب وقت نہیں بچا۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، 2 منٹ رہ گئے، کہتے ہیں کہ رسول اسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو ہر روز کسی نہ کسی انصار میں سے کسی ایک کے حضرت مہمان بنتے تھے۔ ایک روز پیغمبر میرے مہمان بنے اور اس روز پیغمبر کی خدمت میرے حصے میں آئی۔ جب میں پیغمبر کے لیے دسترخوان بچھا رہا تھا دن کے کھانے کے لیے، تو ام ایمن، ان کو پتہ تھا کہ آج رسول اللہ میرے مہمان ہیں، وہ میرے گھر میں آئیں اور رسول کی بارگاہ میں انہوں نے ایک مرغ پیش کیا، پکا ہوا مرغ، اور کہا یا رسول اللہ یہ مرغ میں نے خود خریدا ہے، ذبح کروایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے تیار کیا کہ آپ اسے تناول فرمائیں۔ یہ پیش کیا اور پھر چلی گئی، اور جب میں نے دسترخوان لگا دیا، کھانے کی ساری چیزیں رکھ دیں دسترخوان پہ،
میں نے کہا یا رسول اللہ شروع کیجیے، بسم اللہ۔ لیکن رسول اسلام نے کھانا شروع کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور عرض کیا پروردگار تو آج اس کھانے میں اسے میرا شریک قرار دے دے جس کے ساتھ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پیغمبر نے دعا مانگی اور چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اٹھا، دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے علی کھڑے تھے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا۔ میری خواہش تھی کہ یہ اتنا بڑا اعزاز انصار میں سے، میرے قبیلے میں سے کسی انسان کو مل جائے۔ اسی لیے میں نے جب دیکھا کہ میری توقع کے برخلاف علی سامنے کھڑے ہیں، میں نے کہا تشریف لے جائیں، ابھی رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ کہ علی واپس چلے گئے، لیکن پلٹ کے میں نے کہا یا رسول اللہ کھانا شروع کیجیے، لیکن پیغمبر کماکان بیٹھے انتظار میں کہ کوئی آئے تو کھانا شروع کرے۔ دوبارہ دستک ہوئی اور پھر میں تیزی سے اٹھا اس امید کے ساتھ کہ شاید میرے خاندان میں سے کوئی فرد آ گیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو دروازے پر علی کھڑے تھے۔ میں نے پھر وہی کام کیا، حضرت کو رخصت کر دی، آپ جائیں، ابھی پیغمبر کسی ضروری کام میں مصروف ہیں۔ میں آ کے بیٹھا، میں نے پیغمبر سے خواہش کی کہ آپ کھانا شروع کریں، لیکن حضرت نے کھانا شروع نہیں کیا، بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد میں حیران ہوں علی بار بار کیوں آ رہے ہیں، شاید کوئی خود بھیج رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اٹھا، دروازہ کھولا، پھر علی تھے، اور جب میں دروازے کی طرف جا رہا تھا تو رسول اسلام نے مجھ سے کہا کہ اے انس تو وہ پہلا شخص نہیں ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے قوم قبیلے کا کوئی فرد فضیلت کا حامل بن جائے، کوئی اعزاز اس کے حصے میں آ جائے، جاؤ دروازہ کھولو اور علی کو لے کے آ جاؤ، اس لیے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے محمد کھانا شروع نہیں کریں گے۔ علی محبوب پروردگار ہے، خود علی عاشق پروردگار ہے، اور اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے خدا علی سے، جبکہ خدا کے یہاں جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں؟ پھر وجہ محبت خدا کیا ہے اسے ہم کل بیان کریں گے، اور وہیں سے اپنی بات حضرت کی ولادت باسعادت سے آپ کی شہادت تک کے مراحل کو 5 دن لگ گئے، 7 دن 10 دن بیان کریں گے، پھر حضرت کی سیرت کے مختلف پہلو عرض کریں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار اس مہینے میں، جس مہینے میں ایک طرف قرآن صامت کا نزول ہوا اور دوسری طرف اس مبارک مہینے میں قرآن ناطق کی شہادت ہوئی، پروردگار ہمیں قرآن صامت اور قرآن ناطق کا قرب عطا فرمائے۔ حق تعالی ہم سب کو قرآن صامت اور قرآن ناطق کا شاگرد بننے